خاتون کے شوہر کو سرعام گولیاں ماری گئیں، جبکہ خاتون کو قرآن پاک اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ کہتی رہی سمعنا اجازت نمے پین حج اف، اردو میں یعنی صرف گولی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ اجازت نہیں۔ پسند کی شادی کرنے پر کوئٹہ میں ہونے والے ایک جرگے نے مرد خواتین کو سزائے موت کی سزا سناتے ہوئے سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے قبائلی علاقے کے قوانین کے مطابق اس معاملے کا باقاعدہ جرگہ ہوا۔ جرگے میں دونوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ پسند کی شادی کرنے پر کوئٹہ میں ہونے والے ایک جرگے نے مرد خواتین کو سزائے موت کی سزا سناتے ہوئے سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے اس واقعہ میں ملوث تمام ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات تو جاری کر دی گئے ہیں، لیکن اس واقعہ نے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ انتہائی اہم اور افسوسناک ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا ہے کہ بلوچستان کے علاقہ کوئٹہ میں ایک 24 سالہ خاتون نے اپنے پسند کے شوہر سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں دونوں خاندانوں کے درمیان شدید لڑائی اور غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ قبائلی علاقے کے قوانین کے مطابق اس معاملے کا باقاعدہ جرگہ ہوا۔ جرگے میں دونوں کو سزائے موت سنائی گئی، جس کے نتیجے میں خاتون کے شوہر کو سرعام گولیاں ماری گئیں، جبکہ خاتون کو پہاڑی علاقے میں لے جا کر گولیوں سے بھون ڈالا۔ واقعہ میں ملوث 1 درجن سے زائد الفاظ جو کہ خاتون پر نہ صرف فائرنگ کرتے، گولیاں چلاتے اور بلنگ و بانگ دعوے اور نعرے لگاتے رہے۔ موت سے قبل خاتون کو لے جاتے ہوئے اپنی موت کو سامنے دیکھ کر وہ خاتون اتنی دلیر اور بہادر تھی کہ نہ وہ روئی، نہ چلائی، نہ چیخی، نہ کسی سے معافیا مانگی، بلکہ بڑی دلیری سے پشتو زبان میں یہ کہتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ قرآن پاک اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ کہتی رہی سمعنا اجازت نمے پین حج اف، اردو میں یعنی صرف گولی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ اجازت نہیں۔ اس بہادر خاتون نے درجنوں مردوں کے ہاتھوں ان کے سامنے بڑی دلرانہ سے اس موت کو قبول کیا۔ یقیناً پاکستانی قوانین میں لو میرج کی ایک اجازت ہے، لیکن ہمارے معاشرتی نظام نے ابھی تک لو میرج کو قبول نہیں کیا، خصوصاً قبائلی علاقہ جات میں۔ لو میرج کو انتہائی ناشائستہ اور قابل نفرت فعل سر انجام دیتے ہوئے معاشرتی نظام کے تحت اس کی مختلف سزائیں ہر علاقے میں ہر خاندان نے اپنی مدداب کے تحت ہی کی ہوئی ہیں، جس میں اس خاندان کے لوگ اکٹھے ہو کر اپنی عدالتیں خود لگاتے ہیں اور اپنے فیصلے سزاؤں کا اختیار بھی انہیں خود حاصل ہوتا ہے۔ اس بہادر خاتون نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھائے ہوئے موت کو گلے لگایا، تاہم کاش کے موقع پر موجود جو مرد حضرات ہیں وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے تو انہیں خاتون کو دی جانے والی یہ سزا شاید نہ دی جاتی، انہیں غلط تصور ہوتا۔ قرآن پاک میں بالغ مرد بالغ خاتون کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی یا نکاح کرنے کا حق دیا گیا ہے رضامندی سے۔ ہمارے معاشرتی نظام میں ناپسندیدہ اور انتہائی بھیانک فعل اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرتی اقدار میں تمام شادیاں، نکاح و دیگر چیزیں والدین، فیملی، خاندان کی رضامندی سے طے پاتے ہیں۔ فعل وہی ہے جو لڑکی لڑکا اپنی پسند سے کرنا چاہتے ہیں، مقصد شادی ہے، نکاح ہے، لیکن اگر والدین، خاندان کی رضامندی اور دونوں خاندانوں کی باہمی ملاپ اور رضامندیوں سے جب یہ فعل طے پاتا ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ معاشرتی نظام میں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں پیش آنے والے پسند کی شادی کے قتل ہونے والے میاں بی بی کے اس واقعہ نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ پاکستان میں خواتین و مردوں کے بنیادی حقوق کی کس طرح نفی کرتا ہے، یہ حکومت اور آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ہماری عدالتیں، جوڈیشلی سسٹم اور ہمارے حکمران طے کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اس قسم کے واقعات پیش آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے، پیش آتے ہیں تو ان کی روک تھام اور تدارک کس طرح ممکن ہے، قبائلی علاقوں میں اس قسم کی فرسودہ رسومات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعہ کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے دونوں مرد و خواتین کے بے ایمانہ قتل میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان شاہد رزق کے مطابق
वज़ीर आला ने फौरी तौर पर वाक़ये की जामा तहकीकात का हुक्म देते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की है कि वक़ूअ का तयन करके इस वाक़ये में मुलविस तमाम मुल्ज़मान अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने यह भी कहा कि ऐसे सफाकाना हरकत न सिर्फ नाकाबिल बर्दाश्त हैं बल्कि यह माशरती इक़दार और इंसानी वक़ार की संगीन तौहीन भी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती कवानीन और रियासत की अमलदारी को चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि वीडियो में दिखाई गई बर्बरियत हर सतह पर काबिल मज़म्मत है और हुकूमत बलूचिस्तान ऐसे मज़ालिम पर हरगिज़ खामोश तमाशाई नहीं बनेगी बल्कि वाक़या में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाकर कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। तमाम कानूनी ज़राए बरोकार लाए जाएंगे। उन्होंने वीडियो में मौजूद मुल्ज़मान की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बलूचिस्तान के अफराद से मदद की भी अपील की है। इसके साथ ही मज़ीद ख़बरों और अहम मालूमात के लिए सीन न्यूज़ के साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।